ایک بڑا المیہ ہے ہمارا کہ خوشی کا موقع ہو تو سب کو خوش ہونا چاہیے اور سب کی زندگیوں میں بھی خوشی آ جانی چاہیے، لیکن ہم اپنی خوشی مناتے مناتے دوسروں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ اور میں بات کر رہی ہوں خوشی میں ہوائی فائرنگ، یعنی کہ نیو ایئر شادی کی تقریب ہو، شادی کی تقریب ہو، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم مطلب کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہوائی فائرنگ سے پتہ نہیں کیا خوشی حاصل ہوتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا، کیونکہ اس سے جب بھی ہم دوسرے دن خبر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، کوئی بچہ مر جاتا ہے، کوئی سڑک پہ جاتے ہوئے مر جاتا ہے۔ یہاں پر پچھلے دنوں یہ ہوا، کراچی کا علاقہ ہے سہراب کو، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 12 سالہ بچی جاں بحق ہوئی، اور بچی انہی کی رشتہ دار تھی، وہ لوگ فائرنگ کر رہے تھے، وہ انہی کی رشتہ دار تھی، اور مقتولہ جو ہے بچی 4تھی منزل پر۔ اب آپ سوچیں گولی کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، وہ 4تھی منزل پر تھی بچی، اس کے سینے میں جا کر گولی لگی ہے۔ اسی طریقے سے 3 روز پہلے کراچی کے سرجانی ٹاؤن میں بھی شادی کی تقریب کا ایک اور ایسے ہی واقعہ ہوا، ہوائی فائرنگ سے 6 سالہ بچہ زخمی ہو گیا، اور بچے سمیت 2 افراد، بچہ جاں بحق ہوا، بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ہم تو کتنی بار گزارش کر چکے ہیں، میں یہ سمجھنے سے قاصر کہ ایسا نہ کیا کریں، کہ نہ تو اس فائرنگ کی آواز کوئی بڑی مطلب آپ کے دل کو بھاتی ہے، ایک ڈر اور خوف آپ کا پھیلتا ہے، خاص طور پر کراچی کی جو ہسٹری رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوشی سے اس کو کس طرح سے منسوب کرنا۔ میں نے کتنے ایسے حادثات دیکھے ہیں کہ جب یوں چلاتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے گولی چل گئی اور وہیں پہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ گولیاں ظاہر ہے کہ ایک آرک میں جاتی ہیں، آپ اوپر فائر کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے گرے گی، اور وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ہم تو کسی راستے سے گزر رہے ہو، فائر جیسی آواز ہمیں آ جائے، بھلے وہ ٹائر برسٹ ہوا ہو، ہمارے دل دہل جاتے ہیں، کیونکہ کراچی کی ہسٹری بڑی وائلنٹ رہی ہے۔ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال تو مطلب کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اور ایک اور ٹرینڈ بھی ہے جو کہ بڑا غلط ہے، نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں، آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا لیکن یہ کون سا طریقہ ہے شو آف کرنے کا، لیکن یہ جو ہے اس کی تو ہم کسی بھی طریقے سے کہتے ہیں نا، اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے، کیوں ایسا ہے، قانون کیا کہتا ہے۔ ایڈوکیٹ عثمان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ عثمان صاحب فار یور ٹائم۔ یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ ہوائی فائرنگ جو ہم کرتے ہیں، ایک تو اس کی آواز بھی، میں کوئی اتنی خوشی تو نہیں ہوتی فائر کی آواز سن کے، یا کوئی دل کو تسکین ہو، کہ موسیقی تو نہیں ہے یہ، تو یہ وجہ کیا دکھائی دیتی ہے اور قانون کیا ہے اس پہ، اور اس کی امپلیمنٹیشن، چونکہ آپ وکیل ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا، ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو موسیقی بھی اگر کسی کو تنگ کر رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، تو وہ بھی جو اللیگل ہے پاکستان کے اندر، جہاں آپ لطف لینا چاہتے ہو، مزے لینا چاہتے ہو، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک یہ ہوائی فائرنگ کی بات ہے، قانون میں اس کے اوپر پابندی ہے، نہ تو آپ اس حوالے سے کوئی فائرنگ کر سکتے ہیں کہ خوشی کے موقع کے اوپر۔ دوسرا اس میں آپ یہ دیکھیں نا، کس جو ٹرینڈ ہے، یعنی اس ٹرینڈ کے نتیجے میں کوئی جان چلے جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ وہاں پر فائر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے اندر مطلب پہلے سے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے پورا ایک پروویژن ہے، 2013 کا ایکٹ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لائسنس یافتہ ہو کون سکتا ہے، لائسنس کس کو دیے جائیں گے، جو بلٹس جاری ہوں گے، اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، کوٹا ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے 500 گولیاں ہیں، وہ مطلب سیکرٹری یا پہلے آپ اپلیکیشن دیں گے، اس اپلیکیشن کے اندر پوری ریزن دی جائے گی کہ وہ جو ہے کس وجہ سے آپ کو یہ گولیاں جو ہے درکار ہیں۔ ایک چیز بتائیے گا، اگر لائسنس یافتہ اسلحہ ہو تو کیا اس سے ایریل فائرنگ کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر پابندی ہے۔ یہ فائرنگ، یہ جو بلٹس دی جاتی ہے یا کارتوس ہوتا ہے، اس کا ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ گنتی کی دی جاتی ہیں، گنتی کی دی جاتی ہے۔ جی بالکل، شہر کے حالات ہیں اور بہت سارے یعنی آپ کو تھریٹس ہو سکتے ہیں، مطلب مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ صرف اپنی سیفٹی کے لیے وہ جو ہے گن آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ جو ہے آپ اس کی نمائش کریں یا اس کا جو ہے۔ اس کی سزا پھر کیا بنتی ہے؟ جی، اس کی جو ہے 337(h)(2) کے تحت جو ہے 3 منتھس کی جو ہے اس کی سزا ہے، یہ اگر صرف آپ ہوائی فائرنگ نقص امن ہے کیا اس کا؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ نقص امن سے مراد یہ ہے کہ آپ ارتعاش پھیلا رہے ہیں آپ سوسائٹی کے اندر، کیونکہ جب فائرنگ ہو رہی ہے، اب آپ سامنے والا جو ہے اس کو نہیں پتا کہ کوئی تقریب ہو رہی ہے، وہ جب فائرنگ کی آواز سن رہا ہے تو ایک مطلب خوف و ہراس کا ایک ماحول پورا جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ فائرنگ کا سنتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ، اور خاص طور پہ یہ میں بھی ظاہر ہے کہ یہ میں نے پروسیس دیکھا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر آپ کو گن کے دیے جاتے ہیں، نمبرز ہوتا ہے ان کا بلٹس کا، تاکہ اضافی استعمال نہ ہو، لیکن یہ جو فائرنگ ہوتی ہے یہ تو اس میں بہت گولیاں صرف ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے کہاں کوئی نہ کوئی لکونہ ایسا ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہم بہت سارے ایسے جو قانون ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے ہیں،
اور بہت جو اپنا جو سورسز والے لوگ ہیں, جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, وہ اپنا جو ہے پورا ان بلٹس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ فرانزی کو ہونی چاہیے, آپ نے بلٹ کہاں استعمال کیا, کس جگہ پر جو ہے اس کی مطلب آپ کو ضرورت پیش آئی, یہ سب چیزیں جو ہے پروویژن میں موجود ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹ افسوس کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہو پاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جانیں چلے جاتی ہیں, کئی لوگ جو ہے زخمی ہو جاتے ہیں, اور ایک خوشی کے موقع کا جو ہے غم میں بدلتے ہیں. عثمان صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا, آپ کی موجودگی میں ذرا ہم اس کی ڈیٹیل بھی جان لیتے ہیں. نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر بتائیے گا, یہ جو واقعہ ہوا ہے گزشتہ رات, اس میں بچی کی جان چلی گئی. ہم یہاں پہ ایڈوکیٹ ان سے بات کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں ایک تو پہلے اسلحہ لائسنس ہونا چاہیے, دوسرے ان کاموں کے لیے نہیں دی جاتی, اسلحہ ان کاموں کے لیے نہیں دیا جاتا, اور لمیٹڈ نمبرز آف بلٹس دیے جاتے ہیں. سو یہاں پہ کیا صورتحال رہی؟ آپ بالکل دیکھیں, کراچی میں اسلحے کی لاتعداد دکانیں جن کا کوئی ریکارڈ بھی مینٹین نہیں کیا جاتا. کسی شخص کو بھی اس کے لائسنس پر جب بلٹس دی جاتی ہیں تو اس کا باقاعدہ اندراج ہوتا ہے, اور یہ پولیس اسٹیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ چیک کرے کہ اس کے پاس کتنی گولیاں فزیکل موجود ہیں, کتنی وہ خرچ کر چکا ہے, اگر خرچ ہوئی ہوں گی تو اس نے کہاں خرچ کی. اصولی طور پر تو یہ سب ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ سال 2024 میں 11 افراد جاں بحق اور 345 زخمی ہوئے تھے پورے سال میں, جبکہ ابھی جنوری کے 26 دن ہوئے ہیں, اس کے اندر 2 بچوں اور 1 بچی سمیت 4 افراد جاں بحق, 24 زخمی ہو چکے ہیں. کراچی میں خوشی کے موقع کو ماتم میں تبدیل کرنے کا جو موسم ہے وہ بہت تیزی سے اس طرح کے واقعات بڑھتا جا رہے ہیں, اور جو شہری ہیں وہ اپنی خوشی, چند لمحے کی خوشی کے لیے کسی کی بھی جان سے کھیل جاتے ہیں. یہ بچی 4تھی منزل پر کھڑی ہوئی تھی, اور بتائے جا رہے اسی کے رشتہ دار نیچے شادی کی تقریب چل رہی تھی, اور سیدھا اس کے سینے میں گولی لگی اور بچی اپنے جان سے چلی گئی. اسی طرح سلجانی میں 2 بچے اسی چرچ میں موجود تھے جہاں فائرنگ ہوئی, دونوں بچے 6 سال کی عمر کے تھے, دونوں جاں بحق ہو گئے. تو جب تک آپ یہ اسلحے کی دکانوں کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے کہ کس کو لائسنس جاری کیا جا رہا ہے, جو 6-8 ہزار روپے کا لائسنس ہے 80-80 ہزار روپے میں بنایا جاتا ہے, تمام ایجنٹس بناتے ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کروڑوں اربوں روپے کے اس کیمپ میں سب ملوث ہیں. تھینک یو سو مچ نذیر, ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جی بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ کی تشریف لائے یہاں پر, اور ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کچھ کرے گی کیونکہ نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں.